مدینے کی ایک رات تھی، ٹھنڈی، خاموش اور بھاری۔ مسجد نبی کے دروازے سے 3 لڑکیاں داخل ہوئی۔ ان کے کپڑے گرد آلود تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، لیکن ان کی چال میں ایک عجیب سا غرور تھا، وہ غرور جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کل تک تخت پر بیٹھتے تھے۔ یہ کوئی عام لڑکیاں نہیں تھی، یہ بنت کسریہ تھی، ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں، وہی کسری جس کے دربار میں لوگ 7 بار ماتھا زمین پر رگڑتے تھے صرف اندر داخل ہونے کی اجازت پانے کے لیے، وہی کسری جس کا تاج اتنا بھاری تھا کہ سونے کی زنجیروں سے چھت کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا تاکہ گردن پر بوجھ نہ پڑے، اور آج اس کی بیٹیاں ایک عرب کے شہر کے مسجد میں کھڑی تھی لونڈیوں کی طرح۔ یہ کیسے ہوا، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں 400 سال پیچھے جانا ہوگا۔ سن 224 میں فارس کے ایک نوجوان ارطشیر بن بابک نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساسانی سلطنت مغرب میں دریائے فرات سے لے کر مشرق میں دریائے سندھ تک، شمال میں فاکاس سے لے کر جنوب میں خلیج عرب تک 70 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اس سلطنت کا دل تھا مدین کا شاہی محل ایوان کسوی۔ ایوان کسری دنیا کی سب سے بڑی محراب تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سونے کے قالین بچھے ہوتے تھے، ہزاروں محافظ چاندی کی زرہیں پہنے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، 1000 خادم ریشمی لباس میں تربیت یافتہ ہاتھی اپنے سونڈوں میں مشعلیں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اور شیر سونے کی زنجیروں میں جکڑے تخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے۔ کسری کے چہرے کو دیکھنا موت کے برابر تھا۔ یہ وہ سلطنت تھی جو اپنے آپ کو دنیا کی مالک سمجھتی تھی۔ اور پھر مدینے سے ایک خط آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ کسری کے لیے قاصد منتخب ہوا، عبداللہ بن حذیفہ السامی۔ وہ اکیلا صحرا کو پار کرتا ہوا مہینوں کا سفر کر کر مدین پہنچا، گرد آلود، تھکا ہوا، لیکن سینے تانے۔ جب اسے کسری کے سامنے لایا گیا تو اس نے نہ جھکا، نہ ماتھا رگڑا، نہ گھٹنے ٹیکے، سیدھا کھڑا رہا اور خط آگے بڑھا دیا۔ کاتب نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسر عظیم فارس۔ کسری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا یہ عربی بدوی جو صحرا میں خیموں میں رہتے ہیں، جو ٹڈیاں کھاتے ہیں، وہ اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے؟ اس نے خط چھین کر پھاڑ دیا اور پیروں تلے رون دیا، پھر چیخا، جاؤ اس شخص کو میرے سامنے پیش کر جکڑ کر لاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے صرف 3 الفاظ کہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ 3 الفاظ، اور ان 3 الفاظ نے 400 سال کی پرانی سلطنت کی موت لکھ دی۔ کسری ابرویز اس وقت روم کے ساتھ ایک 25 سال کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ پہلے جیتا، قدس فتح کیا، دمشق لیا، مصر لیا، قسطنطنیہ کے دروازے تک پہنچا، لیکن پھر قرآن نے وہ پیش گوئی کی جسے سن کر مشرکین مکہ ہنسے تھے۔ رومی ہار گئے لیکن جلد جیتیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داؤ لگایا، سب نے کہا ناممکن ہے، لیکن ہرقل نے واپسی کی۔ 99 کی جنگ میں کسری کو شکست دی اور ابرویس اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ بیٹے شرویہ نے باپ کو قید کر کے 5 دن کے بعد ذبح کروا دیا، پھر اپنے 70 بھائیوں کو، جن میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے، ایک ہی رات میں قتل کروا دیا۔ 70 شہزادے ایک رات میں، اور پھر شرویہ خود طاعون سے مر گیا۔ صرف چند مہینے بعد اگلے 4 سالوں میں 8 بادشاہ آئے اور قتل ہو گئے، لیکن اس قتل عام کی رات ایک بچہ بچ گیا، 3 سال کا یزدجرد شہزادہ شہریار کا بیٹا۔ اس کے دائی نے اسے اپنی چادر میں لپیٹا، محل کی دیوار پھیلانگی اور اس سے کسانوں کے بچوں کے ساتھ چھپا دیا۔ وہ بچہ کھیتوں میں پلا، کسانوں کی روٹیاں کھائے، زمین پر سویا، اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے۔ جب سلطنت میں کوئی وارث نہ بچا تو لوگ اسے بھولے بسرے بچے کو ڈھونڈ کر لائے اور شاہی لباس پہنایا اور کسری کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ یہ تھا یزدجرد سوم، ساسانی سلطنت کا آخری بادشاہ۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس تخت پر آخری بار بیٹھنے والا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کے باطن سے اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم ترین نام جنم لے گا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ وہیں ابوبکر جنہوں نے روم کی فتح پر داؤ لگایا تھا، انہوں نے خالد بن ولید کو عراق بھیجا، صرف 18,000 سپاہیوں کے ساتھ، اور پھر جہاں دریا خون سے سرخ ہو گیا۔ پھر آئی قادسیہ کی جنگ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ یزدجرد نے اپنا سب سے بڑا سپہ سالار رستم فرخزد کو میدان میں اتارا۔ مسلمانوں کے سفیر رعبین نے رستم کے سونے کے تخت سے سجے خیموں میں گھڑ سوار داخل ہو کر سونے کے قالین کو نیزے سے پھاڑا اور کہا، ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کو بندوں کی
बंदगी से निकाल कर रब की बंदगी में लाएं और दुनिया की तंगी से आखिरत की वसअत में लाएं, इंसानों के जुल्म से इस्लाम के अदल में लाएं। रुस्तम ने कादे की तरफ देखा, कादो ने रुस्तम की तरफ देखा कि ये लोग मौत से नहीं डरते थे, इन्हें कैसे रोका जाए। 4 दिन की जंग, फेल दस्ते, जरा बख्तर में लिपटे हुए हाथी जिन पर ब्रिज बने हुए थे, जहां से तीर बरसते थे। मुसलमानों के घोड़े हाथियों से डरकर भागते थे, लेकिन आसिम बिन उमरों ने हाथियों की सूंड काट दी और राज खुल गया। आंखें निशाना बनाओ, सूंड काटो, हाथी खुद अपने आप को रौंदेगा। तीसरी रात कताल की रात बन गई। तारीकी में लड़ाई होती रही। चौथे दिन सुबह सहरा से तेज हवा उठी, आंधी बन गई। फारसी ने सफ़े बिखर गए। रुस्तम का खीमा उड़ गया और खुद एक खच्चर के नीचे छुपा सहाबी हलाल ने उसे देखा और काम तमाम कर दिया। रुस्तम मारा गया। कादसिया फतह हुई। मदियन खाली थी। यज़दजर भाग चुका था। साद बिन अबी वक्कास ने ईवान कसरी में दाखिल होकर वो सब कुछ देखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे खंदक के वक्त बयान फरमाया था। अल्लाह ने मुझे फारिस की कुंजियां दी और मैं मदीन का सफेद महल देख रहा हूँ। मुनाफिकों ने उस वक्त मजाक किया था, आज वो महल मुसलमानों के कदमों में था। यज़दजद भागता रहा, एक शहर से दूसरे शहर। नहवन की आखिरी जंग में 15,000 फारसी सिपाहियों के मुकाबले में 3,000 मुसलमान सिपह सालार नोमान बिन मुकर्रर ने दुआ की, या अल्लाह अपने दीन को गालबा दे, अपने बंदों की मदद कर और मुझे शहादत अता फरमा। अल्लाह ने तीनों दुआएं कबूल की। 100,000 फारसी मारे गए, सल्तनत की कमर टूट गई, नौमान शहीद हो गए। उसी जंग को फतेह अल फतूहा कहते हैं। यज़दजर्द चीन के बादशाह से भी मदद मांगता रहा। चीन के बादशाह ने कहा, अगर मैं तेरी मदद को फौज भेजूं तो इस फौज का पहला सिपाही मरु में हो और आखिरी अभी चीन में। इतनी बड़ी फौज अभी उन लोगों के मुकाबले में नाकाफी है, उनसे सुलह कर लो। आखिरकार यज़दजर्द एक छोटी सी चक्की में छुप गया। दरिया के किनारे चक्की के मालिक ने सोते में उसका खजाना और शाही लिबास देखा तो लालच से उसे मार दिया। लाश दरिया ए जेहवन में फेंक दी। एक ईसाई पादरी ने लाश पहचानी और दफन किया। इसी तरह 400 साल की सल्तनत एक चक्की वाले के चेहरे से खत्म हुई। अल्लाह ने उसकी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हर्फ ब हर्फ पूरा हो गया। अब वो वापस आ गए उसी रात के मदीने की तरफ। 3 लड़कियां मस्जिद में खड़ी थी। लोगों की नजरें उन्हीं पर जमी थी। उनके कपड़े की धूल भी रेशम की कहानी कहती थी। गिर्द आलूद चोटियों में सोने के तार झलकते थे। लोग सरगोशी करने लगे, ये बिनते यज़दर्द हैं, कसरी की पोतियां। उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला सुनाया, बेच दो, जैसे दूसरी लोनियां बेची जाती थी। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और कहा, ये अमीरुल मोमिनीन बादशाहों के बेटियों से ये सलूक नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब किसी कौम का शरीक आए तो इसका इकराम करो, इन्हें इख्तियार दो कि खुद अपने लिए शोहर मुंतखब करे और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर इनमें से अपना हिस्सा आज़ाद करता हूँ। पहली लड़की आगे बढ़ी, खौफजदा सहमी हुई। उसने सहाबा के चेहरों पर नजर घुमाई, एक नौजवान पर रुक गई जिसके चेहरे पर नूर था। इब्ने अल फारूक, खुद अब्दुल्ला बिन उमर बिन खिताब। उसने अपना हाथ उनके सर पर रख दिया। उस फारसी लड़की से अब्दुल्ला बिन उमर के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था सालिम बिन अब्दुल्ला। मदीने के 7 बड़े फ़िक़ों में से एक। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, काश मेरी उम्र का हर दिन सालिम की उम्र के एक दिन के बराबर होता। एक फारसी लोंडी के पोते की ये तारीफ एक खलीफा की जबान से। दूसरी लड़की ने कदम बढ़ाया, पुरसकून सोचती हुई। उसकी नजर मोहम्मद बिन अबू बकर पर पड़ी, खलीफा अव्वल के बेटे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाले हुए। उसने उसका इंतखाब किया। उनका इंतखाब हुआ कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर। मदीने के 7 फ़िक़ों में से एक और इमाम मालिक बिन अनस के उस्ताद। वो इमाम मालिक जिनका मजहब आज भी शुमाली अफ्रीका और उंदलस के मुसलमानों का रास्ता है। इमाम मालिक का उस्ताद एक फारसी लोंडिया का पोता था। तीसरी लड़की वो मुख्तलिफ थी। उसका अंदाज ना खौफ था न इनकिसार का। उसने मुंह पर आस्तीन रखी, फारसी में कुछ कहा। पेशगोई के दिन पर लानत हो, वो टूटी हुई नहीं थी, अभी भी शहजादी थी अंदर से। उसने पूरे मस्जिद में नजर घुमाई और रुक गई। एक नौजवान पर जिसकी उम्र 20 साल थी, कुछ ऊपर थी। वो चेहरा, वो आंखें, वो हिब्बत कुछ जानी पहचानी सी थी और उसके जद की आंखें थी, उस जद की मुस्कुराहट थी। ये थे हुसैन बिन
علی بن ابی طالب نواسے رسول سید الشباب اہل الجنہ تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر کہا جہانہ شاہ، یعنی دنیا کی ملکہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرائے اور کہا نہیں، تم اب شیربانو ہو، مدینے کی سیدہ۔ شیربانو نے عربی سیکھی، اسلام قبول کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عزت کی، اس کی قدر کی اور اسے ہمیشہ یاد دلائے کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہے۔ سن 38 ہجری میں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی رگوں میں دو دانائیں دوڑ رہی تھی، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون، علی مرتضیٰ کا خون، دوسری طرف کسری کا خون، ساسانی بادشاہوں کا خون، ایران کے 400 سال کی عظمت کا خون۔ اس بچے کا نام تھا علی زید العابدین، جنہیں امام سجاد بھی کہتے ہیں۔ ابو اسود دلوائی نے کہا وہ لڑکا جو کسری اور ہاشم کے درمیان ہے وہ سب سے شریف ہے، جس کے گلے میں تعویذ باندھا گیا۔ اسماعی نے لکھا مدینے کے لوگ لونڈیوں سے نکاح کو ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ ان لونڈیوں سے علی بن حسین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے علم، تقوی اور پارسائی میں مدینے کے سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر لوگوں نے لونڈیوں سے نکاح کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ زید العابدین بچپن میں اپنے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا گئے۔ سن 60 ہجری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید خلیفہ بنا۔ کوفہ والوں نے حسین کو ہزاروں خطوط لکھے۔ حسین نکلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹے بھی تھے۔ زید العابدین بھی کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے ایک ہی گھنٹے میں۔ حسین کے بیٹے، بھائی، بھتیجے سب۔ زید العابدین اس دن کو بہت زیادہ تیز بخار میں تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ جب ابن زیاد کے سپاہی خیمے میں داخل ہوئے تو انہیں بھی قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن شمر نے خود روکا، یہ بیمار بچہ ہے، اسے مت مارو۔ زین العابدین قید ہو گئے، مدینہ واپس آئے اکیلے اپنے پورے خاندان کے بعد۔ حسین کی پوری نسل انہیں کے ذریعے چلی، ائمہ اہل بیت سب انہی سے ہیں۔ ایک شاعر نے لکھا کہ یہ وہ ہیں جسے بطحا کی زمین پہچانتی ہے، کعبہ پہچانتا ہے، حل بھی اور حرم بھی، یہ اللہ کے بہترین بندوں کے بہترین بیٹے ہیں، یہ تقی ہے، نقی ہے، پاکیزہ ہے، نشان ہے، ہدایت ہے، یہ ابن فاطمہ ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو جان لو، ان کے جد وہ ہیں جن پر نبوت ختم ہوئی۔ 3 لڑکیاں مدینے میں آئی تھی، ٹوٹی ہوئی، ہاری ہوئی، بس، لیکن اللہ کی تقدیر دیکھیں، انہیں وطن سے مدینے کے سب سے بڑے فقیہ نکلے، امام مالک کے استاد نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھنے والے نکلے۔ وہ لڑکی جو فارسی میں لعنت بھیج رہی تھی، اس کے بیٹے کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے غلام بن کسری ہاشم۔ کہا جاتا ہے کہ کسری اور ہاشم کے درمیان جو بچہ پیدا ہوا اس سے زیادہ شریف کوئی پیدا نہیں ہوا۔